السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، صدق اللہ العظیم۔ باد توحید کے متوالوں، قرآن کریم کے فداکاروں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و حسنین کریمین کے چاہنے والوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے دکھیوں کے دامن میں سکھ ڈالنے والے، بے سہاروں کو سہارا دینے والے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے، امت کے گناہ یاد آتے ہیں تو راتوں کو اٹھ کر رو رو کر اللہ کو منانے والے، ہم مرنے کے بعد گھر والے محلے والے سب مل کر خبر کے اندھیرے گڑھے میں چھوڑ کر 40 قدم جانے کے بعد وہ مدینے سے آنے والے، اپنے قدموں سے ہماری اندھیری قبر کو نور سے روشن کرنے والے حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جس طریقے سے درود و سلام پڑھاؤں، آپ میرے ساتھ بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ جل جلالہ کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے صدقے میں آج آپ کو اور ہم سب کو عید میلاد النبی کے جلسے میں جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے، اور ہم اس کے فضل سے، اس کے کرم سے آج اس مسجد میں جمع ہوئے ہیں، ورنہ ایسے تو کوزگی میں بہت سے مسلمان ہیں جو گھروں پہ کٹوں پہ بیٹھ کر موبائل میں نہ جانے کیا دیکھ رہے ہوں گے، آٹوں میں، ہوٹلوں پہ، سڑکوں پہ یا بیڈ پہ یا بستر پر ہوں گے، مگر اللہ ہم سب کو ذکر نبی کی محفل میں بٹھایا ہے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، میلاد مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ آئیے سرکار مدینہ علیہ السلام کے دیوانوں، یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو میلاد منانے والوں میں چن لیا۔ ہم میلاد النبی مناتے ہیں، میلاد النبی یعنی نبی کی پیدائش کا دن مناتے ہیں، بولو محبت سے سبحان اللہ، نبی کی پیدائش کا دن مناتے ہیں۔ آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، ہمارے نبی جو پیدا ہوئے وہ دن کس نے منایا؟ ہمارے نبی جو دوشنبے کے دن صبح صادق کے وقت آمینہ کے گھر میں تشریف لائے، وہ دن کس کس نے منایا ہے؟ اور نبی کی میلاد منانے سے کون کون خوش ہوتے ہیں، اور کیا کیا میلاد منانے والوں کو انعام ملتا ہے، اور میلاد نہیں منانے والوں کا حشر کیا ہوتا ہے، یہ دونوں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آؤ سرکار مدینہ کے دیوانوں، اس سے پہلے میں درود پاک کی ایک فضیلت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ابھی ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر 4 سے 5 مرتبہ درود و سلام کی ڈالیاں عقیدت کی تھالی میں رکھ کر کوزگی سے مدینہ پہنچا چکے ہیں۔ اب آئیے سرکار کے دیوانوں، درود شریف پڑھنے کے فائدے کیا ہیں؟ اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک صحابی ہیں حضرت مقدال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
عرش کے نیچے اللہ نے ایک فرشتے کو پیدا فرمایا جس کی جو چوٹی ہے، جس کے سر کے جو نورانی بال ہیں وہ پورے عرش کو گھیرے ہوئے ہیں، یعنی جتنا بڑا عرش ہے اتنے بال اس کو گھیرے ہوئے ہیں، اور اس کے ہر بال پر کلمہ طیب نور سے لکھا ہوا ہے۔ اور جب کوئی زمین پر نبی کا امتی، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، جوان ہو یا ادھڑ عمر والا، جو بھی نبی پر درود شریف پڑھتے ہیں تو اس فرشتے کا ہر ایک ایک بال اس کی بخشش کی دعا کرتا ہے، اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتا ہے۔ آپ ذرا غور تو کرو سرکار کے دیوانوں، درود شریف آپ کوسگی کی اس مسجد میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، مگر عرش کے پاس فرشتے کا ایک ایک نورانی بال ہم گناہگاروں کی مغفرت کی دعائیں کر رہا ہے۔ اب جو درود پڑھنے والے ہیں وہ فرشتے کی دعا میں آ رہے ہیں، اور جو درود پڑھنے سے محروم ہے وہ یہاں بھی محروم ہوں گے اور قیامت میں بھی محروم ہوں گے۔ آؤ اسی لیے ہم درود پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، ذرا ایک بار محبت سے سب مل کر درود پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، یعنی ہمارے نبی سب کی طرف اللہ کی طرف سے رسول بن کر آئے ہیں۔ ہمارے نبی سب کے رسول ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے سب کے رسول ہیں۔ 313 رسول گزرے ہیں، 1,24,000 انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے، ان میں 313 رسول ہیں، اور ہمارے رسول جو تشریف لائے وہ سب کے رسول ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ایک خطے کے لیے نبی بن کر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک خطے کے لیے نبی بن کر آئے، ایک گاؤں کے لیے نبی بن کر آئے، ایک قوم کے لیے نبی بن کر آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک قوم کے لیے ہیں، نوح علیہ السلام ایک قوم کے لیے ہیں، زکریا علیہ السلام ایک قوم کے لیے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام ایک قوم کے لیے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام ایک قوم کے رسول بن کر آئے۔ ہر نبی ایک قوم اور ایک خطے کے لیے آئے ہیں، مگر ہمارے نبی کو اللہ نے صرف عرب کا رسول نہیں بنایا، صرف مکے کا رسول نہیں بنایا، صرف مدینے کا رسول نہیں بنایا، ہمارے نبی کو اللہ نے ساری کائنات کا رسول بنا دیا۔ وہ مکے والوں کے بھی رسول ہیں، وہ مدینے والوں کے بھی رسول ہیں، وہ عرب والوں کے بھی رسول ہیں، وہ عجم والوں کے بھی رسول ہیں، وہ ہندوستان والوں کے بھی رسول ہیں، وہ فرشتوں کے بھی رسول ہیں، وہ رسولوں کے بھی رسول ہیں، وہ آدم کے بھی رسول ہیں، وہ شیش کے بھی رسول ہیں، وہ یعقوب علیہ السلام کے بھی رسول ہیں، وہ زکریا علیہ السلام کے بھی رسول ہیں، وہ یوسف علیہ السلام کے بھی رسول ہیں، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے رسول ہیں، وہ یونس علیہ السلام کے بھی رسول ہیں۔ 1,80,000 یا 1,24,000 جو بھی جتنے انبیاء و رسول آئے ان سب کے بھی رسول بن کر آ گئے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے نبی اللہ کے بھی رسول ہیں۔ بولو سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد اللہ کے، بولو جی، محمد اللہ کے رسول ہیں، سب کے رسول ہیں وہ، بولو سبحان اللہ۔ اگر نبی کا نام سن کر جھومے نہ، مرنے کے بعد خبر میں جب مردے کو ہمارے ڈال کو جاتے ہیں اس وقت مردہ خبر میں دیکھ کر مسکرائے گا۔ کیوں مسکرائے گا؟ زمین پر میلاد میں نبی کا نام سن کر سبحان اللہ بول رہا تھا، تو اس کی خبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنتی ہے۔ لوگوں کو تو اندھیرا دکھتا ہے، لوگوں کو تو جھاڑ وغیرہ اٹھے دکھتے ہیں، مگر جو بندہ زمین پر سبحان اللہ کہتا ہے، زمین پر درود پڑھتا ہے، نبی کا نام سن کر جھومتا ہے، اللہ اس کی قبر کو حد نظر تک کشادہ کر دیتا ہے، اور وہ جہاں نظر ڈالے اس کی نظر جہاں تک جاتی وہ خبر اس کے لیے چوڑی کر دی جاتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ہم سبحان اللہ بولنے کے لیے منہ کھولو، درود پڑھنے کے لیے منہ کھولو، قرآن پڑھنے کے لیے منہ کھولو، اذان بولنے کے لیے منہ کھولو، ماں باپ سے اچھی بات کرنے کے لیے منہ کھولو۔ اللہ نے منہ اور اس منہ میں زبان غیبت کرنے نہیں دیا، چغلی کرنے نہیں دیا، جھوٹ بولنے نہیں دیا، اس کے گلے گانے کے لیے نہیں دیا، گانا گانے کے لیے زبان نہیں دیا۔ ارے اللہ زبان دیا ہے، قرآن مجید پڑھنے کے لیے زبان دیا ہے، سبحان اللہ بولنے کے لیے دیا ہے، نعت پڑھنے کے لیے دیا ہے، اللہ کے نبی کی تعریف کرنے کے لیے زبان دیا ہے۔ تو اپنی زبانوں سے محبت سے بولو اور زور سے۔ دیکھیے جو سبحان اللہ بولے گا اللہ اسے 1 حج کا ثواب عطا کرے گا۔
ایک حج، ایک سبحان اللہ بولے ایک حج، دو بولے دو حج، جتنی بار سبحان اللہ بولے اتنا ثواب۔ یہ جو کرنسی ہے نیکیوں کی، یہ دنیا میں کسی کرنے کے بعد خبر میں یہ کرنسی کام آتی ہے۔ یہ 10 نیکیاں، یہ سبحان اللہ کے فضل، یہ جتنی نیکیاں ہیں اب نظر نہیں آتی، جب باڈی ڈھیلی پڑ جائے گی، جب تیرا جسم ٹھنڈا پڑ جائے گا، لاش گرے رہے گی، اس وقت تیری باڈی کے ساتھ نہ تیرا پاپ، نہ یہ تیرا تکبر، نہ تیرے دوستوں کے ساتھ گھومنا، یہ کچھ ساتھ نہیں آئے گا، بلکہ جو میلاد کے 11 جلسے کوزگی میں ہو رہے، جہاں جہاں جلسہ اٹینڈ کر کے سبحان اللہ بولا، درود پڑا، یہی تیری خبر میں کام آنے والا ہے، یہی کام آنے والا ہے۔ اے سرکار کے دیوانوں، جو ہماری خبر میں کام آنے والی چیز ہے، اس چیز کا ذکر کرنے کے لیے شرم نہ کیسا، ذرا محبت سے بولو، اور محبت سے سبحان اللہ بولو، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ بار بار جب اللہ کا نام لیتے نا، اللہ کا عرش ہلتا ہے، ارے ذرا محبت سے بولو، عرش ہلتا، اللہ کہتا عرش عرش ٹھہر جا ٹھہر جا۔ کیوں ہل رہا ہے؟ مولا تیری زمین پر کوزگی میں بیٹھ کر تیری پاکی بیان کر رہے ہیں، ان کو بخش دے۔ اللہ کہتا میں نے ان کو بخش دیا۔ جس کا منہ کھلیا وہ بخشا گیا، جو منہ مچھلے کچھ بیٹھا، کون منہ مچھلے بیٹھے اس کچھ معلوم، میرے کو تو دکھ رہے کون منہ مچھلے بیٹھے سو، مگر جو مچھلے بیٹھے اس کو معلوم ہے، جس کا منہ بند ہے سبحان اللہ نہیں نکل رہا، اس کی بخشش نہیں ہو رہی، جو بخشش چاہ رہا ہے وہ سبحان اللہ بول رہا ہے۔ یوں نہیں رہنا۔ آج حالات پوری دنیا کے خراب ہیں۔ اگر ہمارے اندر ایک کرنٹ آنا ہے، ہمارے اندر ایک طاقت آنا ہے، تو یاد رکھنا چکن چلی، مٹن روسٹ، مٹن بریانی کھانے سے طاقت نہیں آتی، اللہ کا ذکر کرنے سے روح کو طاقت آ جاتی ہے۔ اور جو اللہ اور رسول کا ذکر کرتا ہے، یہ ایسی طاقت ہے کہ جتنا کمپٹیشن رکھ کے دستر پہ تم کھاتے ہو، اس سے باڈی بھی بن سکتی ہے مگر بیماریاں بھی پیدا ہوگی، مگر اللہ کا ذکر، نبی کا ذکر جتنا کثرت سے کرو گے نقصان نہیں ہوتا۔ جو کام نہیں ہو رہا، یہ ذکر کی برکت سے وہ کام بھی ہو جاتا ہے۔ نام محمد کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، ہر بگڑے ہوئے کام بنا دیتا ہے نام محمد۔ ارے ہمارے رب کا نام، ہمارے نبی کا نام لیے تو شیاطین بھی بھاگ جاتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آئیے سرکار کے دیوانوں، اللہ نے ہمارے رسول کو، ہائے ہم کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، کتنا بھی اس کا شکر ادا کرے کم ہے۔ اللہ دیا تو بھی ایسا رسول دیا، اللہ دیا تو ایسا نبی دیا، اللہ دیا تو ایسا حبیب دے دیا، کسی کو ایسا نبی نہیں ملا جو نبی اللہ نے ہم کو عطا کر دیا۔ جانتے ہو ہمارے رسول کا مقام کیا ہے؟ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے یہ سب کے رسول ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، میلاد کے بارے میں جو ڈیبیٹ چل رہے ہیں یوٹیوب کے اندر، کرنا کیا نہیں کرنا، یہ جائز نہیں ہے، کون سے صحابی کرے تھے، اب یہ باتیں سننے کے بعد فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ میلاد کا جلسہ کرنے والوں، میلاد النبی منانا یا نہیں منانا، اب تم واقعات سننے کے بعد فیصلہ تم کرنا۔ ہمارے رسول ایک خطے کے لیے رسول بن کر نہیں آئے، وہ سب کے رسول ہیں۔ اب انسانوں کے رسول ہیں، جنات کے رسول ہیں، فرشتوں کے رسول ہیں، آسمانوں کے رسول ہیں، چاند تاروں کے رسول ہیں، سورج کے رسول ہیں، جھاڑوں کے رسول ہیں، پہاڑوں کے رسول ہیں، دریاؤں کے رسول ہیں، زمین کے رسول ہیں، رسولوں کے رسول ہیں۔ اب جو میں بول رہا ہوں، ہمارے نبی کس کے رسول ہیں؟ سورج کے رسول ہیں۔ بولو کیا ہے؟ سورج کے رسول ہیں، چاند کے رسول ہیں، تاروں کے رسول ہیں، ملائکہ کے رسول ہیں، آدم کے رسول ہیں، یوسف کے رسول ہیں، شیش کے رسول ہیں، درختوں کے رسول ہیں۔ اب آج سب کے رسول بن کر آئے۔ اب میں انسانوں کی بات میں کروں گا، ہمارے نبی کا مرتبہ کیا ہے، ہم جس نبی کی میلاد مناتے ہیں۔ یوں ہی نہیں لوگوں، پورے پونے 1500 سال گزر گئے، آج تک ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ جب بھی نبی کا ذکر ہوتا ہے دل کو ایک نیا سکون ملتا ہے، کبھی آدمی کو بور نہیں آتا۔ بار بار نبی کی میلاد مناتے جاؤ اور دل بھی تازہ، روح بھی تازہ ہو جاتی ہے، روح بھی تازہ ہوتی ہے، کیونکہ نام محمد کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، سب بگڑے ہوئے کام بناتا ہے نام محمد۔ اللہ کے نبی سب کے رسول بن کر آئے۔ مشکات شریف کی حدیث، مشکات شریف کی حدیث نمبر 8 صفحہ نمبر 541، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ہم نبی کے ساتھ سفر کر رہے تھے، دوران سفر میں ایک مقام پر ٹھہرے، وہاں ایک دیہاتی آیا، ایک کھیڑے گاؤں میں رہنے والا آیا۔ اللہ کے نبی نے اس سے کہا کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دے گا
کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس دیہاتی وہ آنے والا کھیڑے گاؤں والا بولا اے محمد یہاں میرے علاوہ اور کون گواہی دے گا جو میں یقین کر لوں؟ میں آپ کو نبی کیسے یقین کروں؟ کوئی اور ہے اس کے علاوہ گواہی دینے والا؟ تو ہمارے نبی مسکرائے، بولے یہ ببول کے کانٹوں والا جو درخت ہے نا یہ گواہی دے گا۔ بولے سبحان اللہ، درخت میری گواہی دے گا۔ ارے یہ تو کمال کی بات ہے، اللہ کے نبی نے وہ درخت کو اشارہ کیا، ببول کے کانٹوں والا درخت جڑوں کو چیر کر زمین سے نکلا، چل لیتے حضور کے پاس آیا۔ ارے بولو سبحان اللہ، حضور کے پاس آیا اور 3 مرتبہ وہ درخت نے یہ گواہی دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ درخت 3 بار گواہی دیا تو میرے نبی نے کہا کہ تو اب چلا جا۔ وہ ادھر گیا، وہ اعرابی رسول کے قدموں میں گر کر کہنے لگا آپ اللہ کے رسول ہیں، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیا۔ وہ درختوں کے بھی رسول ہیں، بولو جی سبحان اللہ۔ درخت کو گواہی دیا، درخت مخلوق اشرف المخلوق نہیں، لقد کرمنا بنی آدم کا تاج اس کے سر پر نہیں ہمارے سر پر ہے۔ خلیفہ اللہ نے درختوں کو نہیں بنایا، آدم کو بنایا، اور ہم اس کے خلیفہ ہو کر ہم نبی کا ذکر سن کر سبحان اللہ نہیں بولے تو ہم سے بڑا بدنصیب کوئی اور نہیں ہوگا۔ تو گویا مسلمانوں ایک درخت نے گواہی دے کر بتا دیا یہ میرے بھی رسول ہیں، یہ میرے بھی رسول ہیں۔ درخت نے اطاعت کر کے بتا دیا نبی کو اللہ نے یہ پاور دیا ہے کہ درختوں کو کوئی چلا نہیں سکتا، درختوں کو کوئی آرڈر دے نہیں سکتا۔ آج تک دنیا نے اتنی ترقی کر لی، آسمانوں میں بڑے بڑے ہواؤں میں پلین اڑانا تو سیکھ لیے، ایٹمی بم تو بنا لیے، نیوکلیئر تو تیار کر لیے، مگر آج تک کوئی ایسا آلہ نہیں بنا جو درخت سے کلام کر کے درختوں کو چلا سکے۔ یہ مصطفیٰ کی زبان ہے، کیونکہ جب نبی اشارہ کرتے ہیں درخت تو درخت ہے، ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر آ جاتا ہے۔ ہمارے رسول سب کے رسول بن کر آئے ہیں، سب کے رسول بن کر آئے ہیں۔ میں نے مشکات شریف آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اب آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، ہمارے نبی کی شان دیکھو، ہمارے رسول کا مقام دیکھو۔ یہ محمد سب کے رسول ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے رسول ہیں۔ درختوں کے بھی ہیں، پہاڑوں کے بھی ہیں، بادلوں کے بھی ہیں، چاند کے بھی ہیں، تاروں کے بھی ہیں، پتھروں کے بھی ہیں، سمندروں کے بھی ہیں، درختوں کے بھی ہیں، جبریل کے بھی ہیں، میکائیل کے بھی ہیں، اسرافیل کے بھی ہیں، اسرائیل کے بھی ہیں، سارے انبیاء کے بھی ہیں، اور سب کے اللہ نے ہمارے نبی کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ سب کے رسول ہیں، اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث سن لیجئے، حدیث نمبر 9، حدیث نمبر 9 صفحہ نمبر 541، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں ایک دیہاتی آیا آقا علیہ السلام سے کہنے لگا اے محمد یہاں آپ کے نبی ہونے کی گواہی، آپ کے نبی ہونے کی گواہی، آپ کے رسول ہونے کی گواہی میرے علاوہ کوئی اور دے سکتا ہے کیا؟ تو حضور علیہ السلام مسکرا کر فرماتے یہ جو کھجور کا درخت دکھ رہا نا، یہ کھجور کے درخت پر جو خوشہ لگا ہے کیا وہ گواہی دے گا تو تم مان لے گا؟ انہوں نے کہا ہاں مان لوں گا۔ تو میرے نبی نے جو کھجور کا درخت تھا اس درخت کو کھجور کا ہماری زبان میں ایک جھکا تھا، اسے خوشہ کہتے ہیں، وہ جھکے کو حضور اشارہ کرے آ نیچے، تو وہ جھکا کھجور کا اپنی جگہ سے نیچے اتر کر آیا حضور کے سامنے اور نبی کے رسول ہونے کی گواہی دیا۔ اور محبت سے دل باغ باغ ہونا، کیونکہ ہم جن نبی کا ذکر کر رہے ہیں نا وہ نبی ہے ویسے، ان کا نہیں تو کس کا کریں گے؟ لوگوں یہ ایسے نبی ہیں، یاد رکھنا، ماں کا پیار، ماں کی محبت جب تک جسم میں روح ہے کہتی ماں میرا بیٹا میرا بیٹا، بیوی کہتی ہے میرا شوہر میرا شوہر، بہن کہتی میرا بھیا میرا بھیا، بابا کہتے میرا بیٹا میرا بیٹا، ماں کہتی میرا بیٹا میرا بیٹا۔ جب روح نکلتی نا جسم سے، ڈیڈ باڈی گھر میں پڑی رہتی نا، ماں بھی گلے نہیں لگاتی، باپ بھی نہیں لگاتا، بھائی بھی نہیں لگاتا، رشتہ دار بھی نہیں لگاتے، کوئی دوست نہیں لگاتا۔ ہماری اس ڈیڈ باڈی کو، ہماری اس میت کو اٹھا کر قبر کے اندھیرے گڑھے میں بگلی بنا کر سلنے لگائیں گے، مگر وہاں نہ ماں باپ کوئی نہیں آئیں گے۔ مدینے سے کوزگی کی قبرستان میں نبی تشریف لائیں گے،
نبی آئیں گے جب 40 قدم ہم ہٹ جاتے ہیں تو مدینے سے رسول اللہ تشریف لاتے ہیں. اگر یہاں بیٹھنے والا حضور کی سنت داڑھی رکھ لیا, آنکھوں میں سرما لگا لیا, 5 نمازیں پڑھ لیا, میلاد میں خوشیاں منایا, میلاد مصطفیٰ مناتا رہا, ماں باپ کی خدمت کرتا رہا, فجر کی نماز کا عادی بن گیا, ایسا شخص جب قبر میں سوتا ہے تو میرے نبی آ کر مسکراتے ہیں. ارے جس کی باڈی کو دیکھ کر نبی مسکرائے اسے خبر کا کنکر بھی ٹچ نہیں کر سکتا. اللہ اس کے لیے بشارت دیتا ہے, نبی تجھ سے راضی ہے تو مولا بھی تجھ سے راضی ہوگا. غلاموں کا حال کیا ہوگا؟ کسی کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی, زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اگر تمہارے کفن کو سلامت چاہتے ہو, اگر تم اپنی قبر کے اندر کے کفن کو پھٹنے نہیں دینا چاہتے ہو, اپنی باڈی کو ڈیمیج ہونے نہیں دینا چاہتے ہو, اگر اپنے سر کے بھیجے میں بھیجا نکلتے ہوئے بچانا چاہتے ہو, آنکھیں سلامت چاہتے ہو, باڈی سلامت چاہتے ہو, تو ڈی جے مت لگانا, ڈی جے نہ لگانا. میلاد کے جلوس کے اندر ڈی جے لگا کر اپنے نبی کو تکلیف مت دینا. اللہ اکبر. آج کے جوان اپنی جوانی کے نشے میں چور ہو کر وہ نبی کی حدیث کو فراموش کرتے ہیں, پسے پشت ڈال کر 1-1 لاکھ کا ڈی جے لا کر جلوس کے اندر بجاتے ہیں. ڈی جے اللہ کے نبی کو پسند نہیں, میوزک نبی کو پسند نہیں, میوزک اللہ کو پسند نہیں, میوزک حسن کو پسند نہیں, میوزک حسین کو پسند نہیں, ڈی جے کسی ولی کو پسند نہیں. آؤ وہ کام کبھی مت کرنا جس سے نبی ناراض ہوتے ہیں. اس لیے اگر نبی ناراض ہو گئے تو پھر خبر تمہارے لیے ایسا تنگ کر دے گی, ہڈیاں توڑ دے گی خبر, تمہاری پسلیاں آپس میں مل جائے گی. کتنے دن زمین پر جیو گے ڈی جے لگا کر ناچنے والوں, لاکھوں روپے خرچ کرنے والوں. آج ڈی جے کے لیے لاکھوں روپے پانی کی طرح بہا رہے ہیں. ہندوستان کا سروے کرو, غریب مسلمان پریشان ہے, مظلوم مسلمان پریشان ہے, کسی کے گھر میں چولہا نہیں سلگ رہا, کسی کی بچی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے باپ کے پاس رقم نہیں, وہ بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے. لوگوں ڈی جے کے لیے جہاں لاکھوں روپے لگا رہے ہو وہی لاکھوں روپے ڈی جے کے لیے نہیں, وہ لڑکیوں کی شادی کے لیے لگا دو, وہ بچوں کو پڑھانے کے لیے لگا دو, وہ بچوں کے ایجوکیشن کے لیے لگا دو. انشاءاللہ کوسگی والوں, اگر ہم ڈی جے سے نفرت کر کے یہی اماؤنٹ اگر غریب مسلمان بچوں کی شادی میں لگا دیں گے تو میرے نبی مدینے سے مسکرائیں گے, نبی مسکرائیں گے. اور یاد رکھنا, نبی جسے دیکھ کر مسکرائے اس کا بیڑا پار جس طرف اٹھ گئی, دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اگر سیدھا نبی مدینے سے نظر اٹھا کر کوسگی پہ ڈالے تو پوری کوسگی میں جتنے مسلمان سوئے ان کو دیکھ کر تو نبی خوش نہیں ہوتے, جو مسجد میں بیٹھے ان کو دیکھ کر خوش ہوتے. ہمارے نبی حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں. بولو حاضر بھی ہیں, ہاں حاضر بھی ہے, ناظر بھی ہے. اور حد تو یہ ہے, قرآن کہتا ہے اللہ بندے کے شے رگ سے زیادہ قریب ہے اور رسول اللہ مومن کی جان سے زیادہ قریب ہے. دونوں بھی ہمارے قریب ہیں. اب جب ہم ان کے قریب جائیں گے تو ہم کبھی نہیں رہیں گے غریب. آؤ نبی کے قریب آؤ. نبی کے قریب کون جائے گا؟ داڑھی رکھنے والا. داڑھی رکھو, میرے نبی کی سنت ہے. داڑھی رکھنے سے آدمی کی شان گھٹتی نہیں, شان بڑھتی ہے. داڑھی رکھنے سے عزت جاتی نہیں, عزت بڑھتی ہے. نہیں مول صاحب داڑھی چھوڑا تو میرے پڑھنے نہیں آتا نا. داڑھی کو پڑھنے کو کنیکشن نہیں ہے, داڑھی کو پڑھنے کو کنیکشن نہیں ہے. یہ نہیں سوچنا نہیں کون تو میرے جنازے پانی نہلاؤ بولے میرے نہیں آتا نا. ٹینشن نہ کو لو, داڑھی کو اس کو نہ کو لو, کیونکہ داڑھی میرے نبی کی محبوب اور پیاری سنت ہے. داڑھی تمام نبیوں کی سنت ہے مومنوں, سنت پہ جو چلا اسے جنت ہے مومنوں. جنت میں بھی ملے گا تمہیں قرب مصطفیٰ. حیا علی الصلاۃ, حیا علی الصلاۃ, حیا علی الصلاۃ. داڑھی تمام نبیوں کی سنت ہے مومنوں, اسلام کا شعار ہے رحمت ہے مومنوں. سنت پہ جو چلا اسے جنت ہے مومنوں.
जन्नत में भी उसको खुर्ब मुस्तफ़ा मिलेगा। बोलो सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से नबी का खुर्ब मिलेगा, नबी के खुर्ब में रहेंगे वो लोग जो नबी की सुन्नत पर चलते हैं। आओ मीलाद नबी के जलसे से ये सबक लेकर उठो, मैं किसी और का गुलाम नहीं, मैं तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का गुलाम हूँ। याद रखना सरकारे मदीना के दीवानों, अल्लाह ने हमारे नबी को ऐसा बनाकर भेजा, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस नबी के उम्मती हैं। अल्लाह अकबर। इस नबी की उम्मत में पैदा होने की तमन्ना पैगंबरों ने जाहिर की थी कि या अल्लाह हमको नबी नक्को बना, तेरे नबी का उम्मती बना दे। और आज अल्लाह ने हमें बगैर मांगे के उनका उम्मती बना दिया। कैसे हैं मेरे आका, सुनिए, आप अंदाजा लगाइए, खजूर का झुक्का आकर भी नबी की गवाही देकर गया और उसने भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। क्या बात समझ में आ गई लोगों? हमारे रसूल सबके रसूल हैं, हमारे रसूल सबके रसूल हैं। क्या शान वाले रसूल हैं, अल्लाह अकबर। उम्मत की फिक्र करने वाले रसूल, उम्मत को याद करने वाले। माँ कितना प्यार करती है, उससे 70 गुना ज्यादा हुजूर अपनी उम्मत को चाहते हैं। अरे बोलो जी सुभान अल्लाह। हम देखो हमारी चाहत कैसी है, हमारे नबी हमको इतना चाहते हैं, जब जब भी उम्मत की मुसीबत हुजूर को याद आती ना, रोते थे सरकार, रोते थे, आंखों से सरकार के आंसू निकलते थे। मेरे आका सख्त अलील है, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा है, सैयदा तय्यबा ताहिरा खातून जन्नत है। दरवाजा बंद है, किसी के दस्तक देने की आवाज आई। फातिमा ने कहा कौन है? कहा हुजूर से मिलने आया हूँ। कहा मेरे बाबा सख्त बीमार है, नहीं मिल सकते, आप चले जाइए। चला गया, फिर बाद में आया, फिर उन्होंने कहा कि नहीं बाबा से मुलाकात नहीं हो सकती। तीसरी बार आया तो हुजूर ने कहा फातिमा ये जानती हो कौन है आने वाला जो बार बार पूछ रहा है? बोले बाबा आप बेहतर जानते हैं, आप बेहतर जानते हैं या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ने कहा जानती हो कौन है? रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता मौत का आ रहा है। क्या शान है हमारे रसूल की। मौत का फरिश्ता भी बगैर इजाजत के घर में दाखिल नहीं होता। ये हमारे नबी के घराने की शान है, ये रसूल की शान है। आज कितना भी बड़ा दुनिया का बादशाह हो, कोई वली हो, अब्दाल हो, खुतुब हो, वहां बगैर इजाजत के अंदर जाएगा। 1,24,000 पैगंबरों के पास बगैर परमिशन के अंदर गया, मगर ये रसूलों के रसूल हैं, अंबिया के इमाम है, नबियों के ताजदार है, अल्लाह के हबीब है। यहाँ डायरेक्ट नहीं जा सकते, बगैर इजाजत के अंदर नहीं जा सकते। इजाजत ले रहा है और फातिमा कहती जा जा जा। 3 बार गया, चौथी बार नबी ने कहा फातिमा उसे आने दे, आने दो, आने दो। अंदर आया, आने के बाद कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह की तरफ से आया हूं। अल्लाह ने ये कहा हबीब से पूछो, अगर इजाजत दे तो रूह निकालना, नहीं तो वापस आ जाना। बोलो जी सुभान अल्लाह। क्या शान है हमारे रसूल की। हमारे नबी से मौत का फरिश्ता पूछ रहा है, डर लेते। आज मौत का नाम लेते बड़े बड़े बादशाह कांप जाते हैं, पहलवानों की पहलवानगिरी निकल जाती है, बॉडी बिल्डरों की बिल्डरी खत्म हो जाती है। मौत एक ऐसी ताकत रखती है, तुम चाहे समंदर के तह में शीश महल बनाकर भी बैठो, वहां भी वो फरिश्ता पहुंचेगा, तुम उससे बच नहीं सकते। कैसे कैसे लोगों की गर्दनों को मरोड़कर मौत ने कब्र के हवाले कर दिया और मिट्टी ने उनके जिस्म को खाकर हड्डियों का ढांचा बना दिया। आओ सरकार के दीवानों, आज मिलाद के जलसे में आने वालों, नबी की शान देखो, रसूल का मकाम देखो, मेरे नबी का मर्तबा देखो। मौत का फरिश्ता डरते डरते कहता है आका इजाजत दे तो लेता हूं, नहीं तो नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा ओ मलिकल मौत, पहले ये बता रूह निकालते वक्त कितनी तकलीफ होती बंदे को, पहले ये बता कितनी तकलीफ होती है रूह जाते वक्त। जिसको हार्ट हुआ पूछो उस पर क्या गुजर रही है, जिसकी रूह निकल रही है उसके दिल पर क्या बीतती है। मेरे आका ने कहा है मलिकल मौत, पहले ये बता रूह निकालते वक्त मेरी उम्मत को कितनी तकलीफ होती है। वो फरिश्ता कहने लगा या रसूल अल्लाह 70,000 मरतबा तलवारों के जख्म जो लगते हैं उससे कई एक दर्द उसको होता है रूह निकालते वक्त। तो मेरे नबी की आंखों में आंसू आए, रो रहे हैं, रोने लगे। अल्लाह के नबी की आंखों से अश्क रवा हुए। आका करीम ने कहा उस वक्त तक मैं तुझे रूह कब्ज करने नहीं दूंगा जब तक कि मेरी उम्मत को जो तकलीफ होती रूह में वो तकलीफ ना दी जाए, वरना मैं तुझे इजाज़त नहीं दूंगा रूह कब्ज करने की। फिरिश्ता रब की बारगाह में गया, मेरे रब ने कहा
میرے حبیب سے کہہ دو حبیب ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں آپ کے چاہنے والے آپ کی امت جب دنیا سے جانے کا وقت قریب آئے گا ان کی روح ایسے نکالیں گے جیسے آٹے میں سے مسکے میں سے بال نکالا جاتا ہے، ان کو پتہ تک نہیں چلے گا۔ یہ سن کر نبی مسکرائے، تب بدن سے روح نکالی گئی۔ ہمارے لیے رسول یاد کر رہے ہیں، ہمارے لیے کوسگی والوں تمہارے لیے، رائچور والوں ہمارے لیے، آندھرا والوں تمہارے لیے، تلنگانہ والوں تمہارے لیے، انڈیا والوں تمہارے لیے، یو پی بہار مدھیہ پردیش والوں یہ تمہارے لیے۔ ہم سب گناہگاروں کی فکر مرتے وقت بھی نبی نے کی ہے، میری امت کو تکلیف نہیں ہونا، اور سن لے ملک الموت جتنی تکلیف ہے مجھے دینا چاہتا تو دے لے، مگر میری امت کو تکلیف نہیں دینا۔ ماں کا پیار ختم ہو سکتا ہے، باپ کا پیار ختم ہو سکتا ہے، بیوی کا پیار ختم ہو سکتا ہے، اولاد کا پیار ختم ہو جاتا ہے، نانا کا پیار ختم ہو جاتا ہے، دادا کا پیار ختم ہو جاتا ہے، مگر مصطفیٰ کا پیار کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ان سے ایسا پیار کرو، ماں سے زیادہ نبی کو چاہنا، باپ سے زیادہ نبی کو چاہنا، بیوی سے زیادہ نبی کو چاہنا، اولاد سے زیادہ نبی کو چاہنا، دولت سے زیادہ نبی کو چاہنا، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ مصطفیٰ کو چاہنے کا نام دین ہے۔ اور اس لیے نبی نے کہا اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنی جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ جب تک تم اس سے محبت نہیں کرو گے کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ کامل مومن ہونے کے لیے ہر چیز سے زیادہ رسول سے محبت کرنا، رسول سے، رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنا۔ اچھا یہ محبت اتنی گہری ہے کہ جب ان سے محبت کرنے لگتے ہیں نا تو عالم کیا ہوتا؟ بلال سے پوچھو عشق کیا ہوتا ہے، بلال سے پوچھو عشق کیا ہوتا ہے۔ یہ نبی کا عشق تھا جو بلال کے بدن سے کپڑے نکال کر مکے کی گرم ریت پر دھوپ میں ننگا لٹا کر ان کے سینے پہ وزن پتھر رکھ کر ان کا مالک کہتا ہے نبی کا نام لینا چھوڑ دے ورنہ تجھے ایسی ہی سزا دوں گا، تو بلال کہتے ہیں میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو تو ہر خون کا ایک ایک قطرہ یا رسول اللہ کہتے ہوئے نظر آئے۔ یہ عشق تھا، اسی عشق کی بنیاد پر اللہ نے بلال حبشی کو یہ مرتبہ دیا۔ بلال امیر باپ کی اولاد نہیں، بلال حسین و خوبصورت کا نام نہیں، کالے کلوٹے ہیں، غریب ہیں، غلام ہے، مگر وہ جب اپنے مالک کی غلامی چھوڑ کر مصطفیٰ کی غلامی میں آ گئے اللہ نے بلال کا مقام اتنا بلند کر دیا کہ کعبے کی چھت پر میرے نبی نے بلال کو چڑھا دیا۔ بلال چڑھ کعبے کی چھت پر اور اذان بول، اب بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر رسول اللہ چڑھا دیے۔ یہ مقام ملا تو محبت رسول کی بنیاد پر۔ لوگوں کسی اور سے نہیں، نبی سے محبت کرو۔ اچھا اب سب سے زیادہ جب ہم نبی سے محبت کریں تو ان کی میلاد منانے کے واسطے شک کرنا کیسا؟ شک کرتے نہیں، 12 کو نہیں پیدا ہوئے کہتے 9 کو، ہمارے 12 بھی نکو 9 بھی نکو، ہم حضور کی میلاد منا رہے ہیں۔ بولو جی سبحان اللہ۔ ابھی 12 آئیچ نہیں، اب بھی منا رہے ہیں میلاد النبی۔ بولے تو کیا نبی کا ذکر کرنا، پیدائش کا دن منانا، اور نبی کے پیدائش کے دن کیا کرتے ہیں؟ ہمیں ڈھولا بجاتے ہیں، تاشے بجاتے ہیں، گانے گاتے ہیں، سیٹا مارتے ہیں، نہیں نا، کیا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، نبی کی شان بتاتے ہیں۔ یہ کرنا حرام ہے، بدعت ہے، وہ ہے، یہ ہے، ایسے ایسے ویڈیو آ رہے ہیں، ایسے ویڈیو مت دیکھو سوشل میڈیا پر، اس سے بچوں ایمان چلا جائے گا۔ اس لیے نبی کی میلاد منانے کے بارے میں ایک بات عرض کر دوں گا تاکہ ایمان تازہ ہوگا۔ اس سے پہلے میرے نبی کی شان ایک دیکھ لیجئے، ہمارے رسول سب کے رسول ہیں۔ بولو سب کے رسول ہیں، یہ درختوں کے بھی ہیں، کھجوروں کے بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں لوگوں کو دین کی دعوت دینے لگے تو ابو جہل اور ابو لہب کو بہت غصہ آیا، جبکہ ان کا سگا چاچا ہو، دونوں بھی چاچا چھو، ابو لہب ابو جہل دو، مگر انہوں نے سوچا کہ محمد کو جو دیکھتا ان کا ہو رہا۔ بولو جی سبحان اللہ۔ جو محمد کو دیکھتا ان کا ہوتا ہے، جو ایک بار ان سے ملتا ان کا ہو جاتا ہے۔ اب روکے تو کیسے روکے؟ تو ابو جہل کا ایک خاص قریبی دوست تھا، اس کے دوست کا مکے پر بڑا اثر تھا، مکے پر بڑا اثر تھا، رسوخ تھا، لوگ اس کی بات مانتے تھے۔ ابو جہل نے کیا کیا؟ اپنے دوست کو ایک خط لکھا، یمن میں رہتا، اس کا نام حبیب یمنی، کیا نام ہے اس کا؟ حبیب یمنی۔ اس سے خط لکھا کہ تو مکہ جلدی آ، یہاں محمد نامی ایک بہت بڑا جادوگر آیا، وہ لوگوں کو اپنے دین کی طرف بلا رہا ہے۔ تو حبیب یمنی ابو جہل کا خط ملتے ہی فوراً آ گیا۔ اس کی ایک بیٹی تھی، بہت بیمار تھی، بڑے بڑے طبیبوں کو بتا کر تھک گیا، مگر اس کی بیٹی کو صحت نہیں ملی۔ وہ یمن سے آیا۔ جب ابو جہل آنے کے بعد ان کے سامنے سارے حالات مکے کے رکھے
تو وہ حبیب یمنی نے کہا تو نے جو کہا میں سن لیا، ایک بار محمد کو تو بھی دیکھ لو۔ بولے جی سبحان اللہ۔ اب انہیں بولے ارے ان کو جو دیکھتا ان کا ہوتا، دیکھتا کہ کوئی ڈائریکٹ بات کر کے لوگوں کو سمجھا، بول رہے نہیں ایک بار میں ان سے ملنا چاہ رہا ہوں، ان سے کچھ بات کروں گا، تو بلا بھیجیے۔ شام ہو گئی تھی، رات اپنی زلفوں کو بکھیرنے لگی، تو جا کر حضور کو اطلاع دیے، تو حضور ابو بکر اور اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لائے۔ جیسے حضور آئے کسی کی مجال نہیں، زبان نہیں کھل رہی۔ میرے نبی بولے کیوں بھائی مجھے کیوں بلائے؟ تو حبیب یمنی نے کہا سنا ہے تم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ہاں بے شک بولے حضور، بولے سبحان اللہ، آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ ہاں بے شک میں اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، تم سب کا رسول ہو، حضور بول رہے ہیں۔ تو حبیب یمنی نے کہا ہم نے سنا ہے جو نبی ہوتا ہے، جو رسول ہوتا ہے، وہ معجزے دکھاتا ہے۔ کیا دکھاتا ہے؟ معجزہ دکھاتا ہے۔ تو میرے نبی مسکرا کر بولے آج کون سا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے؟ بولو جی سبحان اللہ، کون سا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا جادو تو زمین پہ چلتا، آسمانوں میں نہیں چلتا، اگر تم اللہ کے سچے رسول ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کرو۔ کیا کرو؟ چاند کے 2 ٹکڑے کرو۔ نبی یہ نہیں بولے میرے ہاتھ سے نہیں ہوتا، وہ اوپر کا معاملہ ہے، یہ نہیں بولے ان جیسے چاند کے 2 ٹکڑے وہ کرو، بولتے حضور مسکرائے۔ بولو جی سبحان اللہ، میرے نبی مسکرائے۔ حبیب یمنی نے کہا کہ یہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، اور سنو میرے دل میں بھی ایک تمنا ہے، وہ اب میں ظاہر نہیں کروں گا، پہلے تم چاند کے 2 ٹکڑے کر دو۔ کوہ خاف کے اوپر چڑھتے ہیں اور اس جبل کوہ خاف پر کھڑے ہو کر آقا نے چاند کو دیکھا، چاند نے نبی کو دیکھا۔ خدا کی عزت کی قسم دنیا نے دیکھا کہ چاند روزانہ اتنی روشنی نہیں دیتا تھا جتنی روشنی اس دن دے رہا ہے، اور پوری آب و تاب کے ساتھ چاند کھڑا ہے۔ آقا دیکھ کیا رہے ہو؟ جلدی اشارہ کرو، میں آپ کے اشارے پر ٹکڑے ہونے کے لیے تیار ہوں۔ چاند بھی منتظر تھا، نبی چاند کو دیکھے، چاند نبی کو دیکھا، نبی چاند کو دیکھے۔ بولو سبحان اللہ، چاند نے نبی کو دیکھا، نبی نے چاند کو دیکھا، چاند نے نبی کو دیکھا، دنیا چاند کو دیکھ رہی ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا، ایسا کرنا تھا، 2 ٹکڑے ہو گیا چاند، ایک چاند ادھر گرا، ایک چاند ادھر گرا۔ خدا کی عزت کی قسم اس معجزے کو دیکھ کر حبیب یمنی چیخ اٹھا، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، وہ ساری کائنات کے رسول ہیں۔ فوراً اس کے دل میں اسلام کی شمع روشن ہوئی، فوراً اس کے دل میں اسلام کا چراغ روشن ہوا، فوراً اس کے دل میں کفر کی زنجیریں ٹوٹ گئی اور اس نے کلمہ پڑھا۔ تو میرے نبی نے کہا حبیب سن، تیری دوسری خواہش کیا میں بتا دیتا ہوں، تیری دوسری تمنا کیا میں بتا دیتا ہوں۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ نبی نے کہا تیرے دل کی تمنا یہ ہے، تیری ایک بیٹی ہے جو کئی سال سے بیمار پڑی ہے، تو نے حکیموں کو بتایا، طبیبوں کو بتایا، مگر ابھی تک وہ درست نہیں ہوئی، جا تیری بیٹی کو بھی اللہ شفا عطا کر دیا، شفا عطا کر دیا۔ خدا کی عزت کی قسم لوگوں، جب حبیب یمنی مکے سے یمن پہنچا، دروازے کو دستک دیا، جو بیٹی زمین سے اٹھ نہیں سکتی تھی وہ باپ کے آنے پر دروازہ کھولی۔ باپ نے بیٹی کو صحت مند پا کر حیران ہوا، بیٹی تجھے صحت کیسے ملی؟ کہا ابا جان فلانی تاریخ کے دن چاند 2 ٹکڑے ہوا، اس دن میں نے خواب دیکھا، ایک خوبصورت چہرے والے محمد آئے، انہوں نے کہا بیٹی تیرا باپ عرب میں کلمہ پڑھ چکا ہے، تو بھی کلمہ پڑھ لے۔ اللہ اکبر، جیسے میں نے کلمہ پڑھا آنکھ کھلی تو زبان پر کلمہ جاری تھا اور میرے اندر اللہ صحت اور تندرستی عطا فرما دیا۔ کیا شان ہے ہمارے نبی کی، زمین پر رہ کر چاند کو 2 ٹکڑے کر کر دکھا دیے۔ لاؤ ایسا کوئی رسول ہے تو کوئی نہیں لا سکتا، ہمارے رسول کے بعد کوئی رسول نہیں آ سکتا، کوئی پیغمبر کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی۔ ہر نبی آئے 3-4 معجزے لے کر آئے، نبی لے کر نہیں بن کر آئے۔ بولو سبحان اللہ، لے کر نہیں بن کر آئے۔ سراپا معجزہ، آنکھیں معجزہ، کان معجزہ، زبان معجزہ، ہاتھ معجزہ، کیا بات ہے نبی کی شان، بولو سبحان اللہ۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا، مکہ اور مدینے کے بیچ میں ان کا خیمہ تھا، وہاں سرکار جب مکے سے مدینہ جا رہے تھے نا، ام معبد ابھی اسلام نہیں لائی تھی، وہ ام معبد مسافروں کو پانی پلانا، کھانا کھلانے کا کام تھا۔ قید سالی آنے کی وجہ سے گھر میں کئی دن سے ام معبد کے گھر میں چولہا نہیں سلگا،
اور ان کی بکریاں چارہ نہ رہنے کی وجہ سے دبلی اور لاغر ہو گئی۔ ایسے میں محمد اپنے صحابہ کے ساتھ مکے سے مدینہ جا رہے تھے، معبد کے خیمے کے پاس کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کے بعد دیکھا تو معبد کو پتہ نہیں کہ محمد عربی ہیں، مگر جب چہرہ دیکھا تو سکون ملا اور میرے آقا سے گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد میرے رسول نے کہا کہ بتاؤ تمہارے یہاں کیا ہیں؟ کہا کہ اے محمد میرے پاس جو بھی تھا میں مسافروں کو کھلاتی ہوں، مگر اس سال قید کی وجہ سے ہمارے یہاں کوئی چیز نہیں ہے، بکریاں بھی لاغر اور کمزور ہو چکی ہیں۔ ایک بکری کھڑی ہوئی تھی خیمے کے اندر دیوار کے پاس، کہا کہ یہ جو خیمے کے پاس دیوار کے پاس یہ جو بکری کھڑی ہے اس کے سہارے کیا اس سے میں دودھ لے سکتا ہوں؟ میرے نبی بولے تو معبد نے کہا وہ تو پوری لاغر اور کمزور ہے، وہ کیا دودھ دے گی؟ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو لے لیجئے، میری طرف سے اجازت ہے۔ اللہ کے نبی وہ بکری کو بلائے تو آ گئی، کیونکہ ہمارے رسول بکری کے بھی رسول ہیں۔ آ گئی، آنے کے بعد سرکار اپنا ہاتھ بکری کے تھن کو لگائے، بکری کے تھن کو لگائے، پورا تھن دودھ سے بھر گیا۔ محبت سے بولو، دودھ سے تھن بھر گیا۔ دودھ دوہنے کے بعد صحابہ نے دودھ پیا اور جتنے تھے سب نے دودھ پیا۔ معبد کے پورے پلیٹوں میں دودھ بھر دیا گیا، گلاسوں میں دودھ بھر دیا گیا۔ اب میرے نبی معبد جو مایوس بیٹھی تھی اس کے گھر کو برکتوں سے نواز کر مدینہ چلے گئے۔ معبد کے شوہر آئے، کہا کہ ہمارے گھر میں دودھ اور خوشبو کہاں سے؟ ابھی مکے سے محمد آئے تھے۔ کہا کہ دیوانی کلمہ کیوں نہیں پڑھی؟ چلو ہم مدینہ جائیں گے، محمد کے ہاتھ پر اسلام قبول کریں گے۔ فوراً دونوں میاں بیوی آئے اور کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس بات کی گواہی دی کہ محمد ہمارے بھی رسول ہیں، تو سب کے رسول بن کر آئے۔ تو اسی لیے سنی مسلمان میلاد النبی میں 12 تاریخ کے دن جلوس نکال کر نبی کی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے نبی بھی زندہ ہیں، نبی کا دین بھی زندہ ہے، اور نبی کے ماننے والے غلاموں کا دل بھی نہیں مرے، ہم بھی نہیں مرے، ہم بھی زندہ ہیں، ہم بھی زندہ ہیں اور نبی بھی زندہ ہے۔ اسی زندگی کی زندہ دلی کا ثبوت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ہمارے نبی بڑی شان والے ہیں، سب کے رسول بن کر آئے۔ لوگوں ایسا نبی اللہ ہمیں دیا جن کے کہنے سے درخت آیا، جن کے کہنے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا، جن کے کہنے سے کھجور کا جھکا آیا، جن کے کہنے سے اللہ اکبر معبد کی بکری آئی، تھن کو ہاتھ لگائے تو دودھ دے دی۔ اب آئیے، اب جب بکری سنتی نبی کی، درخت سنتا نبی کی، اب ایک آخری حدیث سنا کر اپنی بات کو مکمل کر دوں۔ اکرمہ آیا، میرے نبی کھڑے ہوئے تھے دریا کے پاس، اچانک اکرمہ نے کہا او محمد وہ جو پتھر ہے نا، کیا اس پتھر کو پانی پہ سے بلا سکتے ہو؟ تو میرے نبی مسکرائے۔ یہ نبی کے لیے کوئی بڑا کام نہیں تھا، حضور نے اس پتھر کو اشارہ کیا ادھر آ، تو پانی پہ چلتا ہوا پتھر آ رہا ہے۔ پانی پہ چل سکتا ہے کیا پتھر؟ بولو بولو جی، نہیں چل سکتا۔ وزن پتھر پانی پہ سے چلتے ہوئے آ کر بتا رہا لوگوں میں پتھر ہو کر نبی کی سنتا ہوں۔ تیرا دل میرے جیسا پتھر تو نہیں ہے، نہ موم ہے نا، پھر تیرے نبی بولے فجر کی نماز پڑھ تو کہیں کو نہیں پڑھ رہا۔ پتھر کو بولے تو پتھر سنیا، درخت کو بولے تو درخت سنیا، چاند کو بولے تو چاند سنیا، کھجور کو بولے تو کھجور سنا۔ ہر ذرہ چیز نبی کی سنتی ہے اور نبی کی بات پر عمل کرتی ہے۔ ایک مسلمان ہے، جب میرے نبی نے کہا داڑھی رکھ تو یہ مٹاتا ہے، نماز پڑھ تو یہ نماز چھوڑتا ہے، حج کر بولے تو یہ حج نہیں کرتا، سود نہیں کھانا بولے تو سود کھاتا، ماں کو نہیں ستانا بولے تو ستاتا ہے، باپ کو نہیں ستانا بولے تو بچے ستاتے ہیں، شوہر بیوی کو مارتا ہے، بیوی شوہر کو ڈراتی ہے، بہن بھیا کو ڈراتی ہے، بھیا بہن کو ڈراتا ہے، دادی پوتروں کو ڈراتی ہے، پوترے دادی کو ڈراتے ہیں۔ خدارا یہ کام نہیں ہے، نبی نے جو کہا امت کے فائدے کے لیے کہا۔ اگر فجر پڑھیں گے تو بتاؤ فائدہ کیا تمہارا ہے کیا میرا ہے؟ آپ کا ہے نا۔ فجر پڑھے تو اللہ کیا دے گا؟ روزی میں برکت دے گا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کیا دے گا؟ روزی میں برکت دے گا، اللہ روزی میں برکت دے گا۔ تو فجر کی نماز پڑھنے سے کتنی برکت آتی معلوم ہے؟ سن لیجئے، آج میلاد النبی کے جلسے میں آنے والوں، آئندہ سال پھر اللہ آپ کو مجھے زندگی بخشے تو پھر کوزگی میں آئیں گے، آئیں گے انشاءاللہ۔ 25 سال سے تو کوزگی آ رہا ہوں میں، اگر انشاءاللہ پھر چاہے تو اللہ جب آئیں گے تو آج سے ارادہ کرو کہ میں آج کے بعد فجر کی نماز نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ فجر کی نماز میں مال بانٹا جاتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ کیا بانٹا جاتا ہے؟ کتنے لاکھ ہونا کتنے کروڑ ہونا وہ فجر میں
सोना देना, चांदी देना, मन के देना, हीरे देना, डायमंड देना, रोजी देना, अमीर बनाना, 2 व्हीलर से 4 व्हीलर देना, खाली प्लाट है बिल्डिंग देना, क्या बिल्डिंग है तो डबल बिल्डिंग देना, अपार्टमेंट देना, खेता का मालिक बनाना, ये पूरा डिसाइड ज़ोहर में नहीं फजर में। बोलो जी सुभान अल्लाह। ये पूरा तकसीम होने का डिसाइड, रिस्क देने का डिसाइड, मालदार बनाने का डिसाइड ज़ोहर में नहीं रखा गया, फजर में रखा गया। इसलिए फजर में, फजर की अजान के वक्त मुर्गे बांग देते हैं। क्यों बांग देते हैं मुर्गे? मुर्गे क्यों बांग देते फजर में, ज़ोहर में नहीं देते? रात के 2 बजे अगर मुर्गा बांग दिया तो मुर्गे को घर में नहीं रखते हैं। 2 बजे बांग दिया तो रखते, 3 बजे दिया देते नहीं रखते, काट देते सुबह में। इन रात को पुकारा कौन जाती कि घर में, बोल डरते नहीं डरते। रात में उन्हें 2 बजे बांग दिया तो अदमे उसे नहीं रखते, सुबह में बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर चीर फाड़ को खाले छोड़ते उसे। इन्हें सही टाइम को बांग नहीं दे रहा। अगर वही मुर्गा फजर की अजान को बांग दिया तो घर वाले भी खुश हो जाते। फजर में मुर्गा बांग क्यों देता? तो बताया गया फरिश्ते रोजी का तबख लेकर जमीन पर उतरते, वो फरिश्ते मुर्गे को दिखते मुर्गा बांग देता है, मुर्गा बांग देता है। और जब मुर्गा बांग देता है तो तुम अल्लाह का फजल तलाश करो। मालूम ये हुआ अगर डिसाइड जो फजर में हो रहा है, किसको कितना अमाउंट देना, किसको कितना डेवलपमेंट करना, किसको कितनी तरक्की की राह पे ले जाना, किसको कितने एकड़ की जमीन का मालिक बनाना, किसको कितने फ्लैट दिलाना, किसको कितने गाड़ियां देना, किसको क्या देना, वो डिसाइड ज़ोहर में नहीं, असर में नहीं, मगरिब में नहीं, इशा में नहीं, फजर में हो रहा है। मुसलमानों, हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमान अगर फजर के पाबंद हो जाए, दूसरों के पास भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अल्लाह तुम्हारी झोली भर देता है, अल्लाह झोली भर देता है। आओ लेना है तो अल्लाह से ले लो जो सारी कायनात को चला रहा है। नमाज फकीर को अमीर बनाती है, नमाज अमीर को और अमीर बनाती है, और नमाज पढ़ते पढ़ते नमाज वली बना देती है, वली बना देती है। नमाज अल्लाह के करीब ले जाती है, नमाज रसूल के करीब ले जाती है, नमाज अल्लाह के रसूल की रज़ा का अमल है। इसलिए मेरे नबी ने कहा नमाज में मेरी आंखों की, बोलो जोर से, नहीं बोल रहे ना जी, थक गए क्या? थकना तो मैं, तुम्हें तो खा को आएंगे, हमें तो अभी तक क्या भी नहीं खाए। जरा मोहब्बत से बोलो, नमाज किसकी आंखों की ठंडक है? नबी की आंखों की ठंडक है। अच्छा, हम नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए नमाज पढ़ते ना। असल बात क्या है मालूम है? हम कोसगी में नमाज पढ़े, रसूलुल्लाह मदीने में है, मगर मेरे नबी से कोसगी छुपा हुआ नहीं है। हमारे हुजूर क्या बोले? मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसा तुम हाथ की हथेली देख रहे मेरी हथेली, ये हथेली दिख रही, क्या तो छुपा हुआ है? पूरी दुनिया को रसूलुल्लाह ऐसा देख रहे जैसे अपने हाथ की हथेली को देखते, तो उस हथेली में कोसगी भी है। अरे मोहब्बत से बोलो, हमें जो बैठ के जिक्र सुन रहे वो भी वहीं पे मौजूद है। तो हमारे नबी ने ऐलान कर दिया, मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसा तुम अपने हाथ की हथेली को देखते हो। तो गोया मेरे रसूल की आंखों की ठंडक नमाज है। इसका मतलब ये मस्जिद में आतिश की रसूल की निगाहों में आ गया। किसकी निगाहों में आ गया? किसके घर में आया? हाँ, अब तवज्जो चाहता हूँ। नमाज पढ़ो तो किसकी नज़र में आने के वास्ते पढ़ो? रसूलुल्लाह की नज़र में। बोलो जी सुभान अल्लाह। नमाज मस्जिद में आ गए ईशा की नमाज़ पढ़ने के लिए। अब जब मस्जिद में आ गए, इमाम साहब के पीछे नमाज़ पढ़ रहे, तो तसव्वुर होना मेरे नबी देख रहे, मेरे नबी देख रहे। ये तसव्वुर एक दिन क्या करता मालूम है? यकीनन तसव्वुर हकीकत में बदल जाएगा। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका। क्या बोलते हैं जब नबी को सलाम करते हैं ना? अब मैं आपको बोलो, हाफिज साहब को आप सलाम करेंगे तो कैसा करेंगे? अस्सलाम वालेकुम बोलते क्या? हाफिज साहब बा जरा अदब से कर, बोलते नहीं बोलते? नबी को सलाम कर रहे नमाज में, अदब से करना। ऐसा करना, मेरे नबी सामने हैं। ये और बात है, मैं नहीं देख रहा हूँ, उन्होंने मेरे को देख रहे। बोले जी सुभान अल्लाह। क्या है? ऐसा पढ़े तो रोज़ी में बरकत आती है। आज पूरे लोग नमाज पढ़कर भी परेशान है, तो उनकी नमाजें दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त कर लो। जब नमाज दुरुस्त हो गई, नमाज में ये पावर है, मुर्दे को जिंदा भी कर सकती है। नमाज में पावर है, मुर्दे को जिंदा कर सकती। बातें बढ़ती जा रही। देखो, मैं आखिरी बात बोल को खत्म करता बोल रहा हूँ। बात में बात निकलती जा रही है। मुर्दे को नमाज जिंदा करती, भूखे को खाना खिलाती, प्यासे को प्यास बुझाती है। हजरत
خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے. وہ زمانے میں ٹرین، پلین، گاڑی، 4 ویلر 2 ویلر نہیں تھے، یا تو پیدل یا تو گھوڑے پہ جانا پڑتا تھا. پیدل نکلے، جنگل میں جانے کے بعد پانی کی پیاس لگی. اب ان کے مریداں بولے حضور پانی کی پیاس لگی. اچھا ٹھیک ہے ذرا تلاش کرو. بولے تلاش کرے تو ایک کنواں نظر آیا. کیا نظر آیا؟ کنواں. پہلے بوڑیاں بہت تھے، یہاں بھی بہت تھے، اب بندوں کے بوریاں ڈال رہے ہیں. کہاں بول رہے ہیں؟ بوریل ڈال رہے ہیں. بوڑیاں تو بندش ہو گئے. بوڑی کنواں آیا، کنواں نظر آیا. کہا کہ حضرت کنواں تو ہے، پانی بہت گہرائی میں ہے، کیسا لینا؟ بگیڑ بھی نہیں ہے، رسی بھی نہیں ہے. حسن بصری کیا بولے؟ میں نماز کو ٹھہرتا ہوں تو میں پانی لے لوں. بولے محبت سے بولو، میں نماز کے لیے ٹھہرتا ہوں. ادھر حضرت خواجہ حسن بصری کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں، یہ علی کے خلیفہ ہے، ام سلمہ کا دودھ پیا ہے، یہ امیر الاولیاء ہے. ہر ایک سلسلے کے شجرے میں حسن بصری کا نام نظر آتا ہے. وہ چاہے چشتی ہو، وہ چاہے سہروردی ہو، وہ چاہے نقشبندی ہو، وہ چاہے قادری ہو، وہ چاہے برکاتی ہو، وہ چاہے رضوی ہو، کسی بھی سلسلے میں ہو، حسن بصری کا نام نظر آتا ہے. وہ حسن بصری فرماتے میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا، فوراً آپ نے اللہ اکبر رکعت باندھے. ادھر سورہ شروع ہو گئے، کنویں میں پانی ابلتے 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 اوپر آ گیا، اوپر آ گیا. حضرت نماز پڑھ رہے ہیں، پورے مریداں پانی پی لیے، مشکیزیں بھر لیے، اور اس کے بعد جیسے سلام پھیرے، پوچھے کیا ہوا؟ بولے سب پی لیے. بولے پانی کیا ہوا؟ بولے چلے گا اندر. اچھا کیا کرے تمہیں؟ پی کو پھر مشکیزوں میں اسٹاک کر لیے. اگر تمہیں مشکیزے میں نہیں بھرتے تو یہ کنواں قیامت تک ایسے بہتا تھا. تمہیں جہاں پانی بھر لیے وہاں توکل ختم ہو گیا. توکل اللہ پہ بھروسہ رکھ کر آئے تھے، اللہ نے یہ پانی کا انتظام کیا. جب تم اسٹاک کرے توکل ختم ہوا، تب پانی اندر چلا گیا. بات یہ بتلانا ہے وہ کون سو نماز تھی جو پڑھتے اس کی نیچے کا پانی اوپر آیا. نماز میں یہ پاور ہے کہ پانی نہیں ہے تو پانی آتا ہے. اس کے واسطے حضور بولے اگر بارش بند ہو گیا، پانی نہیں آ رہا، تو نماز استسقا پڑھو، تاکہ یہ نماز کی برکت سے اللہ پانی برسا دیتا ہے. پانی، نماز میں یہ پاور ہے، پانی برساتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، طاقت دلاتی ہے، مردے کو زندہ کرتی ہے. مگر نماز کو نماز سمجھ کر پڑھنا. دھڑ 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 ہو نکلے، ٹانگا پھیلایا، ایسا ٹھہرا، ٹی شرٹ ڈالا، پینٹ شرٹ ایسا پہنا، جینس پینٹ، نیچے رکو میں گیا، پیچھے کی نالی دکھ رہی ہڈی کے بیچ میں. ہنسنے کی بات نہیں، افسوس کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے. آج تو ایسے لوگ نکلے اہل حدیث تبلیغ والے، انہوں تو نہیں کیا بھی چلتا، چڈی پہ بھی نماز پڑھے تو ہوتی، یہ بس یہاں تک رہے تو بھی نماز ہوتی. لو مارو 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 مارو، انگلیاں ہلا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. ذرا سوچو ذرا، یہ نماز ہوتی کیا جی؟ ہوتی کیا؟ ہنسنے کی بات نہیں، افسوس کی بات ہے. نماز کیسی پڑھنا پوچھ علی سے، نماز کیسی پڑھنا پوچھ امام حسین سے، نماز کیسی پڑھنا پوچھ امام زین العابدین سے پوچھ. نماز پڑھنے والوں نے ایسی نماز پڑھی، ایک پیر پہ کھڑے ہو کر محبوب سبحانی غوث السمدانی 40 سال تک رات میں ایک پیر پہ کھڑے ہو کر نماز میں پورا قرآن ختم کرتے تھے. نمازیں ایسی ہوئی ہے، ایسی نماز ہوئی. حضرت علی کے پیر میں تیر چپ گیا، درد ہو رہا تھا، نکالے تو کہا کہ مت نکالو نماز میں، علی ٹھہرے اسٹمپو نکال لے. علی جا کے نماز کو ٹھہرے، تیر نکالے، معلوم ہی نہیں ہوا. علی جب نکالتے تھے نماز سے پہلے تو درد ہو رہا تھا، مت نکالو تکلیف ہو رہی بول رہے تھے. جب نماز میں ٹھہرے تو تیر نکالے، معلوم نہیں ہوا. جب علی نماز سے باہر آئے تو اس طرف توجہ بھی نہیں دیے، تو لوگوں نے کہا حضرت ہم آپ کی تیر نکالے. ارے ایسا مجھے پتہ نہیں چلا. کیا نماز تھی وہ؟ نماز میں گم ہوتے تھے. نماز ہوں میں ہوں اور میرا مولا ہے، کوئی اور نہیں ہے. ارے نماز کے بارے میں حضور نے کہا نماز ایسی پڑھو گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ تصور نہیں ہے تو یہ سوچو کہ اللہ تمہیں، بولو جی اللہ تمہیں، اب جب اللہ دیکھ رہا بولے تو کھجاتے کیا ایسا؟ نماز میں ٹھہرے ایسا کر رہے ہیں، منہ کھول رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، فین نہیں چل رہا، موزن سب کو دیکھ رہے ہیں، صف میں نماز میں ارے یہ بٹن نہیں ڈالا ہوں گا، بٹن ڈالا فین کے ایک نہیں پھر رہا، سب نماز میں وسوسے آ رہے ہیں. اب یہ نماز آدمی کو ترقی کی طرف لے جاتی ہے. بولو جی، نماز پڑھے تو دنیا کا تعلق نہیں رہنا، مولا سے تعلق جوڑ لینا. ثنا کیا ہے سمجھ، تعوذ سمجھ، تسمیہ سمجھ، سورہ فاتحہ سمجھ، سورہ زمہ سورہ جو بھی لگا رہا ہے وہ سوروں کو معنی اور مطالب کو سمجھ کر نماز پڑھنا. مسجد سے جانے دل نہیں بولتا، جانے دل نہیں بولتا. گویا کہ مسلمانوں نماز کی پابندی کرو. عید میلاد النبی ڈنکے کی چوٹ پہ مناؤ. میلاد النبی کا مطلب ہے محمد کے پیدا ہونے کا دن منانا، اور ہمارے نبی پیدا ہوئے، پوری دنیا میں امن ہو گیا.
سکون ملا، آتنکیت ختم ہو گئی، محمد کے آنے کے بعد دہشت گردی ختم ہو گئی، سارے ملک میں پوری دنیا میں اللہ نے نبی کی میلاد کے صدقے میں سارے دنگے فساد ختم ہو گئے، لوگوں کے دلوں سے نفرتوں کو نبی مٹا کر محبت کے قلعے تعمیر کر دیے، ایسا لڑنے والے لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، حضور نے لوگوں کے دلوں میں محبت اور بھائی چارگی پیدا فرما دی۔ آؤ سرکار کے دیوانوں، آج ہم انہی کی میلاد کی محفل میں بیٹھے ہیں، آج جو کچھ بھی بیان سنیں آج سے یہ وعدہ کریں فجر کی نماز نہیں بول رہے نا جی، سب نہیں بول رہے۔ وہ کہاوت ہے پھونکنے میں دم رکھے تھے، کہتے ہیں دم رکھے، 30 سال کے بعد پھونکنے میں سے دم نکالے تو پھر تیڑی کی تیڑی، تمہیں ایسی بولو ہم ایسی کرتے، کرو، موت تو آئے گی۔ مرنے کے بعد جب خبر میں جاتے، کوزگی میں جتنے بیانہ سنے وہ دماغ میں سواتا، اور بیان میں بیٹھ کو میں نماز پڑھتوں بول کو منہ کھول کو نہیں بولا، دیکھ با آج ہم معلوم ہو رہا، اللہ سے بولتا یا اللہ ایک بار دنیا میں ختم، تیرے آگے بھی دیوار پیچھے بھی دیوار بنا دی، اب اندر سے باہر نہیں جا سکتے، اوپر کرنا تھا یہاں لینا تھا، اوپر کر کو نہیں آیا اب یہاں سزا بھگت۔ تو مسلمانوں 15 منٹ کی نماز کے لیے ٹائم نکالو، صدیوں کے عذاب سے بچ جاؤ گے، ہزاروں سال کے خبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، یہ تمہارے گھر میں 30-40 کا پلاٹ، 40-60 کا گھر، یہ بڑے بڑے کمرے ہمیشہ نہیں ہے، ایک دن تمہارے کو ٹائٹ کمرے میں سلا جائے گا، اس کمرے کی تیاری کرو، اگر نماز کو نہیں چھوڑے پابندی سے پڑھے تو خدا کی عزت کی قسم جب سارے لوگ گھر والے مل کر مردے کو نیچے اتارتے نا، خبر میں کفن ایسا بیچ میں سے وہ اوپر جنازے پر جو کپڑا ڈال لے کر آئے تھے میت کے بیچ میں سے دیتے ہیں، یہ میت ہے مردہ ہے، ادھر ایک 4 جنے پکڑتے، ادھر 4 جنے آہستہ 2 جنے اندر رہتے، انہوں میت کو لے کے بغلی کی طرف کراس کر کے سلنا لگا کو پیاک کرتے، ایسے کرتے نہیں کرتے، کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں، آواز ذرا کھل کے ڈھیلے دے بولتے، کھل کے ڈھیلے دیتے، اس کے بعد کیا کرتے ہیں، مٹی دیتے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہمیں اسی مٹی سے پیدا کیا گیا، اسی مٹی میں تجھے ڈال رہے اور اسی مٹی کے ساتھ تجھے دوبارہ اٹھنا ہے۔ اب ہم اپنے باپ کو اپنے بھائیوں کو خبر میں بند کر کے آ گئے، اگر انہیں دنیا میں اچھے کام کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا تو ایک طرف سے روشنی آئے گی، وہ مردہ کہے گا کہ اندھیرے کو دیکھ کر ڈرے گا، آنکھ کھلے گی، آنکھ کھلتے ہی گھبرائے گا، تو اس وقت ایک نور آئے گا، وہ نور کہے گا ڈر مت میں تیرے ساتھ ہوں، وہ کہے گا تو کون ہے، میرے اماں میرے بابا چھوڑ کو چلے گئے، میرے دوستوں چھوڑ کو چلے گئے، تو میرے کام آ رہا ہے اندر، تو کون ہے، کہا تو دنیا میں مجھے نہیں چھوڑیا، سبحان اللہ، تو دنیا میں مجھے میں تجھے نہیں چھوڑتا ہوں، یہاں تیرا وہاں چلا میرا یہاں چلنے والا ہے، اچھا تو کون ہے، وہ بولے گی میں تیری نماز ہوں، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، میں تیری نماز ہوں، نماز ہوں، نماز تو نے میرے لیے ولیمہ چھوڑا، میرے لیے نکاح چھوڑا، میرے لیے ختنہ چھوڑا، میرے لیے مردے کو چھوڑا، میرے لیے گھر کے فنکشنوں کو چھوڑا، دکان چھوڑا، کاروبار چھوڑا، جب نماز کا وقت آیا میرے لیے سب چھوڑا، اب سب مل کر تجھے چھوڑے خبر میں، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گی، تیری خبر کو بھی جگمگاؤں گی اور پل صراط پہ ہاتھ پکڑ کے لے کر جنت میں جاؤں گی۔ نماز کی پابندی کرو، اللہ مجھے اور آپ کو بولنے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ والسلام علیکم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا
علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الفاتحہ. کریمات کا رسالہ بندہ نوازہ پاک پروردگار عالم یا حنان و منان پیارے نبی کے صدقے میں ان کی میلاد پاک کے صدقے میں جنہوں نے آج کی اس محفل کو سجایا جو بھی مولا انہوں نے چندہ دیا یہاں پر جو کچھ انتظامات کرے مولا علماء کرام کے آنے جانے کا کھانا کھلانے کا جو کچھ بھی مولا انتظامات کرنے والے نوجوان ہیں جتنے لوگ ہیں ان سب کی اس خدمت کو قبول فرما اور ساتھ ہی ساتھ انہیں صحت اور تندرستیاں نصیب فرما. آج کی اس محفل کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے. مولا میلاد پاک کے صدقے میں ہم سب کے ماں باپ کی عمر میں برکت عطا فرما. جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے مولا ان کی بخشش فرما. اے اللہ اس گاؤں میں جتنی بھی جوان بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی اچھے رشتے نصیب فرما. اے اللہ جن کی شادیاں ہو گئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں تو میلاد کے صدقے میں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما. اے اللہ جو ہاسپٹلوں کے بیڈ پہ بیمار پڑے آپریشن کے تھیٹروں میں یا ایمرجنسیوں میں کوما میں جو بھی مسلمان مرد عورتیں بوڑھے جوان ہیں ان سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما. یا اللہ جتنے لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر آمین کہہ رہے مولا ہم سب کے ہاتھ اپنے چہروں پر پھیرنے سے پہلے ہماری تقدیر کو بدل دے. ہماری تقدیر کو بدل دے. ہم 5 وقت کی نمازیں وقت پر ادا کرنے کی ہمیں طاقت و قوت نصیب فرما. ہماری نمازوں کو صحیح ڈھنگ سے ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم علی روح سیدنا مولانا محمد فی الارواح وعلى الجسد فی الاجساد وعلى قبر فی القبور صلاۃ و سلام علیک یا صاحب التاج والمعراج بفضل وکرم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.